اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا تسعۃ عشر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مدثر کیا جو قرآن مجید کا 74 نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر 19 کام کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جہنم کے کارکنوں فرشتوں کی تعداد صرف 19 ہوگی، تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ظالم و جاور کافر مشرک بڑے بڑے گناہ گار جہنم میں ہوں گے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنے والے صرف 19 کارکن ہوں گے۔ اس وقت قریش کے سرداروں نے بڑے زور کا قہقہا مارا۔ ابو جہل بولا، بھائیوں کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 مل کر بھی ایک جہنم کے کارکن سے نمٹ نہ سکو گے؟ تو ایک پہلوان صاحب بولے کہ 17 سے تو میں اکیلا ہی نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سب مل کر سنبھال لینا۔ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اے احمقوں، وہ 19 فرشتے ہوں گے، تم ان کا قیاس انسانی قوتوں پر کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی زبردست طاقت والے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ تفسیر نمونہ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بعض نے لکھا کہ یہ فرشتوں کے 19 گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو عذاب پر مامور ہیں، نہ کہ 19 فرشتوں کی طرف، کیونکہ بعض نے فرمایا اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ بعض نے لکھا کہ 19 کا عدد اس لیے انتخاب فرمایا کہ 19 کا عدد اکائیوں میں سے بڑا عدد ہے، 9 کا عدد، اور دہائیوں میں سب سے چھوٹا عدد 10 کا عدد ہے۔ بعض نے لکھا کہ تمام برے اخلاق کی جڑیں 19 بنیادی صفات کی طرف لوٹتی ہیں، اس لیے کہ جہنم کے 19 طبقے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تفسیر نمونہ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 29 یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ یہ آیت نمبر 29 تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے صرف فرشتوں کو جہنم پر کام کرنے والا بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے، تاکہ جنہیں پہلے کتاب دی جا چکی ہے انہیں اس قرآن اور نبی کی سچائی پر یقین آ جائے، اور جو اس پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، اور تاکہ اہل کتاب اور مومنین کسی قسم کے شک میں نہ رہیں، اور دل کی بیماری رکھنے والے منافق اور حق کے منکر کافر یہ کہیں کہ آخر اللہ کا ایسی عجیب بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور تمہارے پالنے والے مالک کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس جہنم کا ذکر اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں کیا گیا کہ انسان ہوش میں آ کر سوچے سمجھے اور سبق لے۔ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ خداوند عالم نے جہنم پر 19 سپاہی مقرر فرمائے ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ تاکہ ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے،
کیونکہ جس قدر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں وہ صاحبان ایمان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اور جس قدر مومن آزمائشوں سے گزرتا جاتا ہے اس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے مراد منافق اور شکی لوگ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے کلام پر اعتراضات جڑتے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام کو اپنی تنگ عقلی کے خلاف ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی قدرت کو سمجھ لیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ وہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے، یا سب کا بالکل ٹھیک ٹھیک حساب لے کر جزا سزا دے سکے نہ دے سکے، اور صرف 19 فرشتوں کے ذریعے پوری جہنم کو کنٹرول کر سکے، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ خدا اپنے بندوں کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ جو کوئی بات بیان کرتا ہے تو جو لوگ صحیح عقل و صحیح مذاق کے مالک ہوتے ہیں اور مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں۔ رہے شک کی منافق، ہٹ دھرم، حق دشمن، کچ فہم، متکبر، مفاد پرست قسم کے لوگ تو خدا کا کلام سن کر اس پر اعتراضات جڑتے ہیں، اس کے ٹیڑھے مطلب نکالتے ہیں اور اس طرح حق سے بھاگنے کا ایک نیا بہانہ تراش لیتے ہیں۔ لیکن حق پرست لوگ خدا کے کلام سے ہمیشہ ہدایت پاتے ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ حق پسند اور واقعات پر غور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ جو خدا کے کلام کو اپنی مرضی سے الٹا سلٹا مطلب پہناتے ہیں اور اس طرح خود ہدایت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، تو پھر خدا بھی ان کو ان کے غلط راستوں پر جانے دیتا ہے، کیونکہ اللہ گمراہ پسندوں کو غلط راستوں پر بضد ہو کر جانے والوں کو زبردستی حق کا راستہ نہیں دکھاتا۔ کیونکہ اگر خدا ایسا کرے تو دنیا میں کسی کا امتحان نہ ہی ہو سکے گا۔ دنیا میں خدا کا اصول یہی ہے کہ جو حق پسند ہوگا خدا اس کو حق کا راستہ دکھا دے گا، اور جو حق پسند نہیں ہوگا خدا اس کو گمراہوں کے راستے پر جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ بہیقی نے، ابن حاتم نے، ابن مردوی نے، مراغی نے لکھا کہ یہودیوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جہنم کے خازنین کی تعداد پوچھی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا اس کا رسول جانتا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جہنم پر 19 گروہ مقرر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ 19 کا ذکر آیا تو دھوکہ ہو سکتا تھا، اس لیے بعد میں فرمایا کہ اللہ کے لشکر بے حد و بے حساب ہیں، ان کی تعداد تمہارے مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض روایت میں آیا کہ زمین اور آسمانوں کو خدا نے اپنے لشکروں فرشتوں سے بھر رکھا ہے، یہاں تک کہ تمام عالم ہستی میں کہیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے مگر وہاں خدا کا ایک فرشتہ تسبیح میں مشغول ہے۔ خدا کا یہ فرمان ہے کہ یہ انسان کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے، تو اس سے مراد جہنم کے خازن بھی ہیں، خود جہنم بھی ہے اور خدا کے لشکر بھی ہیں، قرآن بھی مراد ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو اور ہمیں خداوند عالم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔